بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بعد نماز فجر درود شریف پڑھنے سے 3 خاموش تبدیلیاں انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ راز ہر کوئی نہیں جانتا۔ یہ راز وہی جانتے ہیں جو نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے ہوئے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا ایک معمول ہے، ہر بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ذکر کرتا ہوگا، ہر بندے کا اپنا ایک وقت بھی مقرر ہوگا درود پاک پڑھنے کا۔ لیکن جو نماز فجر کے بعد صبح کے وقت درود پاک پڑھتے ہیں نا جی، آج ہم ان کا ذکر کریں گے کہ 3 بڑی خاموش تبدیلیاں جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں۔ فجر وہ وقت جب آسمان پر سکون ہوتا ہے، فرشتے زمین کے قریب ہوتے ہیں، اور دل جو ہوتا ہے نا یہ دنیا کی آوازوں سے خالی ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا، بڑا ہی سکون ہوتا ہے، آپ کے دل میں ہی بڑا سکون ہوتا ہے۔ اسی خاموش لمحے میں اگر زبان پر درود شریف جاری ہو جائے تو انسان کے اندر ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو شور تو نہیں مچاتی، نہ دکھاوا کرتی ہیں، بلکہ انسان کو اندر سے بدل دیتی ہیں۔ یہ 3 بڑی تبدیلیاں باطنی تبدیلیاں ہیں۔ فجر کے بعد درود شریف پڑھنے کی 3 خاموش تبدیلیاں ذرا سنیے گا اور غور فرمائیے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو نماز فجر کے بعد صبح کے وقت اپنے درود پاک کا جو ان کا معمول ہے اس کو پورا کرتے ہیں، مطلب مقرر کردہ تعداد فجر کے بعد پڑھنے کے عادی ہیں، وہ ان باتوں سے ضرور ایگری کریں گے، کیونکہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے سب سے پہلے باطن کو بدل دیتی ہے۔ پہلی خاموش تبدیلی خاص طور پر بعد از نماز فجر کے جو لوگ درود پاک پڑھنے کے عادی ہیں، وہ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ فجر کے بعد درود شریف پڑھنے والا انسان محسوس یہ کرتا ہے کہ دل پر عجیب سا سکون اتر آتا ہے، بے وجہ کی جو پریشانیاں ہیں نا جی وہ کم ہونے لگتی ہیں، دل میں شکوے، گلے، غصہ اور بے چینی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ اب ہوتا اس لیے ہے کہ درود شریف دل کے زنگ کو دھو ڈالتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دل کو اس کے اصل مرکز سے جوڑ دیتا ہے، اور یہ سکون جو ہے نا جی یہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ فجر کے وقت پہلی جو تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے درود شریف پڑھنے سے، وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کا دل مضبوط کر دیا جاتا ہے اندر سے۔ دوسری بڑی خاموش تبدیلی وہ یہ کہ انسان کی سوچ اور اس کی نیت پاک ہونے لگتی ہے۔ جو شخص فجر کے بعد پابندی سے درود شریف پڑھتا ہے نا جی، مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی سوچ میں ایک عجیب سی صفائی آ جاتی ہے۔ غلط بات کہنے سے دل رکنے لگتا ہے، برے کام کی نیت کمزور پڑنے لگتی ہے، دل خود ہی اچھے فیصلوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اچھی باتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، نیک کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور یہ خاموش اصلاح جس میں کوئی پابندی، کوئی زور زبردستی نہیں، بلکہ یہ وہ خاموش اصلاح ہے، یہ وہ خاموش تبدیلی ہے جس کے ذریعے محبت سے اس انسان کو سنوار دیا جاتا ہے۔ درود شریف انسان کی نیت کو بغیر شور کے پاک کر دیتا ہے۔ یقین کریں کہ اس انسان کو نا خود بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس کی نیت کو پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے، اتنا خوبصورت انسان بنا دیا جاتا ہے، اس کے دل کو خوبصورت بنا دیا جاتا ہے، اور دل کی خوبصورتی ہی انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتی ہے ہمیشہ۔ تیسری بڑی خاموش تبدیلی کہ جو شخص فجر کے بعد درود پاک پڑھنے کا عادی ہونا جی، اس کی دعاؤں میں نا ایک عجیب قسم کی تاثیر آ جاتی ہے۔
فجر کے بعد درود پڑھنے والا انسان اکثر یہ دیکھتا ہے، اس کے مشاہدے میں یہ چیزیں آتی ہیں، ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، بلکہ آپ لوگ بھی آزما کر دیکھیے گا کہ اس کی دعائیں جلد قبول ہونے لگتی ہیں۔ اب جلد قبول ہونے کا مطلب یہاں پر سمجھیے گا کہ خاص طور پر جو لوگ فجر کے وقت اپنا وہ وقت درود شریف کو کے نام لگا دیتے ہیں نا، وہ بس سوچتے ہی ہیں اور ان کی وہ سوچ پوری ہو جاتی ہے، وہ خیال کرتے ہیں۔ اب وہ خیال، وہ سوچ یہ ہے کہ انسان روزمرہ کے معمولات کے اندر نا اپنے ٹارگٹ سیٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنی چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ کام ایسے ایسے آج میں کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، یا یہ اس طرح سے آج ہو جائے، چیزیں میرے حق میں اس طرح سے بہتر ہونے لگے۔ یقین کریں، جو لوگ صبح کے وقت فجر کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں نا، اور اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ درود شریف سے کرتے ہیں، تو پھر وہ جو سوچتے چلے جاتے ہیں نا، وہ سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسی تاثیر ان کی سوچ میں، خیال میں، گمان میں آ جاتی ہے کہ جو وہ سوچتے ہیں وہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ اتنی اللہ پاک کی رحمت اس پر نازل کر دی جاتی ہے، صبح کے دن کے آغاز میں ہی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ جو نیک سوچتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کبھی اس چیزوں کا مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، خاص طور پر جو لوگ ایک تو فجر کے بعد درود شریف پڑھنے کا معمول بنائے ہوئے ہیں، اور دوسرا وہ جو لوگ لمبے عرصے سے درود پاک سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ان باتوں کا ضرور احساس ہوگا کہ جناب ضرور ایسا ہوتا ہے، اور یقیناً یہ چیزیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر محسوس کی ہیں۔ اور دوسرا، جیسے میں نے کہا نا کہ سوچ گمان میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے، تو الفاظ کم ہوتے ہیں، جسٹ وہ سوچ رہا ہوتا ہے اپنے دماغ میں، تو اثر زیادہ ہوتا ہے اس سوچ کا، وہ جو اس کا گمان ہوتا ہے۔ اور فجر کے بعد درود شریف پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان نا اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں نا اسے آسانی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ نا ہر وقت اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن میں رہتا ہے، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی ہونا تو وہ اللہ کے سپرد کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ کے حوالے کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اہل درود ان محبت بھری باتوں سے خوب واقف ہوں گے، جنہیں ان باتوں کا ادراک ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کا قرب کس قدر انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو تیسری خاموش تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ فجر کے بعد جو لوگ درود پاک سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں، ان کی دعاؤں میں جلد تاثیر اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان خاموش تبدیلیوں کو، 3 تبدیلیاں جو ہم نے آپ کے ساتھ بیان کی ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، اور درود پاک پڑھنے سے، درود شریف کی کثرت کرنے سے، خاص طور پر فجر کے بعد، جب فجر کے نور کے ساتھ درود شریف بھی شامل ہو جائے تو انسان کی دعا میں وزن آ جاتا ہے۔ یہ کبھی کر کے دیکھیے گا، آزما کر دیکھیے گا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں، میرا اپنا ذاتی یہ تجربہ ہے، ذاتی یہ معمول ہے کہ فجر کے بعد درود شریف پڑھنا محبت کی مشق ہے۔ جو لوگ برائے محبت درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں نا، پھر وہ معمول اپنا فجر کے بعد پڑھنے کا بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی ایسے بدلے گی جیسے آپ چاہتے ہیں کہ زندگی ایسی ہونی چاہیے، ویسی بنا دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ خاموش تبدیلیاں انسان کو سنوارتی ہیں، آہستہ آہستہ بدلتی ہیں، اللہ کے قریب کرتی ہیں، دل پرسکون ہو جاتا ہے، سوچ صاف ہو جاتی ہے، نیت صاف ہو جاتی ہے، دعا میں اثر آ جاتا ہے۔ تو بس ہمیشہ زندگی کے اندر فجر کے بعد کچھ لمحے درود شریف کے نام کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالی زندگی بہار کی طرح ہو جائے گی آپ کی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اور جو اس در پر صدا نہیں دیتا، اسے کچھ بھی خدا نہیں دیتا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔